ما ظہر منہا وما بطن۔ خدا کی جس کو شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، خدا کی جس کو شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، دنیا کی جس کو شرم ہے وہ مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، فطرت کا رذیل ہے دل کا کثیف ہے۔ میں نے دیکھا ہے بے پردگی میں الجھ کر اکثر ہم نے اپنے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، اس نئی تہذیب کی بے رخ بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ احباب گرامی، اسلام شرم و حیا پر مبنی دین ہے، اور شرم و حیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کثیر قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، شرم و حیا سے ہی معاشرے ترقی پاتے ہیں۔ نسلوں کی پاکیزگی، رشتوں کی مضبوطی، معاشرتی ترقی کا راز شرم و حیا میں مضمر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرم و حیا کے پیکر تھے، اور آپ نے اپنے دوست و اصحاب کو، اپنے ماحول کو شرم و حیا سے معطر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، اور پردے کی اوڑ سے ہاتھ باہر نکال کر کہتی ہے پیارے نبی سے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ درمیان میں پردہ حائل ہوتا تھا، تو اس عورت نے، اس خاتون نے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کو علم نہیں تھا کہ عورتوں کی بیعت کا طریقہ الگ سے ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا یہ رویہ دیکھا اور فرمایا، اے غیر محرم عورت اپنے ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمارے ہاں اور جو دین کے نام پر ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بے حیائی کا درس دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب، عورت سے کہتے ہیں عورتوں، اور زیادہ مزاروں کو آپ جانتے ہیں آباد کرنے والی عورتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کو سمجھایا کریں، اپنی گھر کی چار دیواری کا جائزہ لیا کریں۔ وہ پتہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، پردہ کس سے کیا ہے؟ کل قیامت کے دن میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ میرے مرید ہے، تو میں شفاعت کر کے کیسے لے کر جاؤں گا؟ اور یہ تو وہ سارے کے سارے ہیں جو سارے کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ یہ تو عام لوگ ہیں، یہ تو پھر ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نماز سے، روزے سے، تقوی و طہارت سے دور ہیں۔ انہوں نے تمہیں کیا خاک دینا ہے؟ ان کی دعا کیا خاک آسمانوں کو چھوئے گی؟ حضرات، یہ تو سارے اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہیں۔ وہاں تو نبی بھی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ یہ اعزاز فقط میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ پیارے نبی فرمائیں گے ربی امتی ربی امتی، اور آپ اللہ رب العزت کی سفارش کے ساتھ، اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ سفارش کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے غصے سے سرخ ہو گئے اور اس کو ڈانٹا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کے مالک تھے۔ آج کی کنواری لڑکیاں نہیں، اس دور کی پاک باز خواتین کہ شاید آسمان کے چمکتے ہوئے سورج نے بھی ان کے سر کو، بالوں کو ننگا نہیں دیکھا تھا۔ ان پاک باز خواتین سے بڑھ کر پیارے نبی شرم و حیا کے مالک تھے۔ اور یہی جذبہ اور یہی غیرت و حمیت اور یہی شرم و حیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسل کے متعلق ان کو ایک اشکال ہے، اور سوال کرنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے دوست حضرت مقداد سے کہتے ہیں آپ جائیں، جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کریں، کیا مزی کے اوپر غسل فرض ہے کہ نہیں جب بندے کو مزی آئے؟ اور حضرت علی کڑیل نوجوان تھے، تو حضرت مقداد کو بھیجا کہ پیارے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ میرے گھر میں ہے، مجھے شرم آتی ہے۔
حضرات یہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ غیرت و حمیت تھی، یہ ایمان تھا، اور کس قدر وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ مگر آج افسوس، صد افسوس، آج یہ داماد اور سسر کا مقدس رشتہ، آج بہو اور سسر کا رشتہ، آج بہن بھائی کا، ماں اور بیٹے کا مقدس رشتہ، آج پھپھی اور بھتیجے کا مقدس رشتہ، آج بھانجی اور ماموں کا مقدس رشتہ، ان مقدس ترین رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اہل مغرب یہی چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے درمیان یہ مقدس رشتے ہیں، ان کے درمیان بے غیرتی کی دیواریں حائل کر دی جائیں اور یہ رکاوٹیں ڈال دی جائیں، یہ درندوں جیسی ان کے اندر صفات پیدا ہو جائیں، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور یہ میڈیا کے ذریعے سب سے مؤثر ہتھیار اس وقت یہ ہے کسی کو گرویدہ بنانے کے لیے اور بے حیائی خصوصی طور پر پھیلانے کے لیے، اور وہ اس کو استعمال کرے۔ اسی لیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، جس قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا ہو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو، وہ قوم خود بخود شکست کھا جائے گی۔ اسی لیے تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یوں فرمایا تھا کہ قومیں جسمانی طور پر نہیں مرا کرتی، بلکہ قومیں اس وقت مرا کرتی ہیں جب قوموں کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے۔ حیا نہیں ہے اہل زمانہ کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے تاغ۔ حضرات آخری بات سنیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک دن صحابہ کرام بھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ پیارے نبی، اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم مرد کو پاؤں میں تو اسے قتل کر دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، سعد سے بڑھ کر اللہ نے میں محمد کو غیرت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد سے بڑھ کر میرا رب غیرت والا ہے، اور اسی غیرت کی وجہ سے، اسی شرم و حیا کی وجہ سے اس نے بے حیائی کے اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمام گناہ حرام کر دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے فحاشی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ خفیہ ہو، اور یہ بے حیائی پھیلانے والا طبقہ اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں تو عذاب ملنا، دنیا میں بھی اللہ ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اس کو دو چار کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے زوال کے جو بنیادی اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل بے حیائی میں الجھی ہوئی ہے، بے حیائی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس بے حیائی سے نکلنا ہوگا۔ یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آفتیں، وہ سماوی ہوں یا زمینی ہوں، یہ طرح طرح کے فتنے، انہوں نے ہمیں کیوں گھیر رکھا ہے؟ کبھی چاند گرہن، کبھی سورج گرہن، اور کبھی کسی قسم کا عذاب، کبھی کسی قسم کا عذاب۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بے حیائی عام ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ لوگوں جب بے حیائی عام ہو جائے پھر اللہ رب العزت اس طرح کے عذاب بھیجتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس طرح کے وبائیں، مصیبتیں، یہ آفات، یہ کرونا کی شکل میں یا دیگر اشکال میں، یہ پھر اللہ رب العزت یہ گھیرا ان کی ذریعے ڈالتا ہے اور اللہ رب العزت ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیا میں آخرت میں تو ذلت ملنی ہے، یہ بے حیائی دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔